کلپ نمبر 844۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ یہاں کفار مکہ کے سابقہ کلام کا رد کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بشری صورت میں ظہور فرمانا نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ سابقہ قوموں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے جو نبی اور رسول بھیجے وہ سب انسان اور مرد ہی تھے، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وحی کی جاتی تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا دستور ہی یہ ہے تو پھر سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے بشری صورت میں ظہور فرمانے پر کیا اعتراض ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مرد تھے، کوئی عورت نبی نہ ہوئی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ آیت کے اس حصے میں کفار مکہ سے فرمایا گیا کہ اگر تمہیں گزشتہ زمانوں میں تشریف لانے والے رسولوں کے احوال معلوم نہیں تو تم اہل کتاب کے ان علماء سے پوچھ لو جنہیں ان کے احوال کا علم ہے، وہ تمہیں حقیقت حال کی خبر دیں گے۔ شرعی معلومات نہ ہونے اور نہ لینے کے نقصانات۔ اس آیت میں نہ جاننے والوں کو جاننے والے سے پوچھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ نا واقف کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ واقف سے دریافت کرے، اور جہالت کے مرض کا علاج بھی یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عمل کرے، اور جو اپنے اس مرض کا علاج نہیں کرتا وہ دنیا و آخرت میں بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ یہاں اس کے چند نقصانات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ایمان ایک ایسی اہم ترین چیز ہے جس پر بندے کی اخروی نجات کا دار و مدار ہے، اور ایمان صحیح ہونے کے لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے، لہٰذا صحیح اسلامی عقائد سے متعلق معلومات ہونا لازمی ہے۔ اب جسے ان عقائد کی معلومات نہیں جن پر بندے کا ایمان درست ہونے کا مدار ہے، تو وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا ایمان صحیح ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے، اور حقیقت برعکس ہوئی اور حالت کفر میں مر گیا تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا اور اس کے انتہائی دردناک عذابات سہنے ہوں گے۔ نمبر 2، فرض و واجب اور دیگر عبادات کو شرعی طریقے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے ان کے شرعی طریقے کی معلومات ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جسے عبادات کے شرعی طریقے اور اس سے متعلق دیگر ضروری چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی عالم سے معلومات حاصل کرتا ہے، تو مشقت اٹھانے کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے درست اور قابل قبول ہونے کے لیے طہارت ایک بنیادی شرط ہے، اور جس کی طہارت درست نہ ہو تو وہ اگرچہ برسوں تک تہجد کی نماز پڑھتا رہے، پابندی کے ساتھ 5 نمازیں باجماعت ادا کرتا رہے اور ساری رات نوافل پڑھنے میں مصروف رہے، اس کی یہ تمام عبادات رائگاں جائیں گی اور وہ ان کے ثواب سے محروم رہے گا۔ نمبر 3، کاروباری، معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے لیے شریعت نے کچھ اصول اور قوانین مقرر کی ہیں، اور انہی اصولوں پر ان معاملات کے حلال یا حرام ہونے کا مدار ہے، اور جسے ان اصول و قوانین کی معلومات نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے تو حلال کی بجائے حرام میں مبتلا ہونے کا چانس زیادہ ہے، اور حرام میں مبتلا ہونا خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ سر دست یہ 3 بنیادی اور بڑے نقصانات عرض کیے ہیں، ورنہ شرعی معلومات نہ لینے کے نقصانات کی ایک طویل فہرست ہے جسے یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقائد، عبادات، معاملات اور زندگی کے ہر شعبے میں شرعی معلومات حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ ترجمہ، اور ہم نے انہیں کوئی ایسے بدن نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور جن کو چاہا نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ وما جعلناہم جسدا،
اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا۔ کفار مکہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام، ترجمہ اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے؟ اور یہاں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی جاری ہے کہ اس نے گزشتہ زمانوں میں جتنے بھی رسول بھیجے ان کے بدن ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانے پینے سے بے نیاز ہوں، بلکہ ان کے بدن بھی ایسے ہی بنائے تھے جنہیں کھانے پینے کی حاجت ہو۔ یوں ہی وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہ تھے، بلکہ عمر پوری ہو جانے کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی یہی ہے تو کفار مکہ کا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے پینے پر اعتراض کرنا محض بیجا اور فضول ہے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ وحی کی۔ پھر ہم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دینے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، تو ہم نے انہیں اور ان کی تصدیق کرنے والے مومنوں کو نجات دی، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کر کے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک